الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، الہ العالمین ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی ذات و صفات ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے نیکیوں کی ترغیب دی اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 5 صفر 1446 ہجری مطابق 9 اگست 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اس مسجد عزیزیہ میں اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے نیکیوں کی حفاظت۔ نیکی کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ نیکیاں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نیکیاں کس کو کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، اللہ کے لیے کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، وہ نیکی ہے۔ اور ہر وہ عمل جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جو عمل خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مختلف ہو، وہ نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔
نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے وہ نیکیاں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق سے محروم کر دے وہ گناہوں میں، حرام کاموں میں ملوث ہوتا ہے، نیکیاں اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موضوع ہے نیکیوں کی حفاظت۔ بڑی عجیب بات ہے، دیکھیے کہ انسان نیکی بھی کرے اور اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ انسان بھلے اور اچھے کام کرے لیکن اس کے کاموں کا اس کو ذرہ برابر فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو، تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ انسان نیکیاں کیوں کرتا ہے؟ نیکیاں اس لیے کرتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں۔ لیکن اگر ہماری نیکیوں سے ہمیں نقصان ہو، کیا نیکیوں سے نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ اگر نیکیاں ضائع ہو جائیں، نیکیوں کی حفاظت نہ کی گئی، تو ایسی صورت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ اسی لیے نیکیوں کو محفوظ رکھنا، نیکیوں کی حفاظت کرنا، ہر اس عمل سے بچانا نیکی کو جو عمل نیکی کو ضائع کر دے یا برباد کر دے، ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالعمال، بادروا بالعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی کرو نیکیاں کرنے میں فتنوں کے دور سے پہلے، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو۔ فتنے کیسے؟ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے جیسے۔ جیسے رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے، ویسے ہی دنیا میں فتنے آئیں گے جو پھیل جائیں گے۔ اندھیرا جیسے پھیلتا ہے ویسے فتنے بھی پھیلیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پھیلنے والے فتنوں سے پہلے نیکیاں کر لو۔ فتنے کیسے آئیں گے؟ صبح انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ شام کو مسلمان تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے خاطر نیلام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر ضروری ہے کہ انسان نیکیوں میں جلدی کرے اور اپنے نیکیوں کو بچائے تاکہ اس کا مکمل اجر اس کو ملے، تاکہ اس کا صحیح فائدہ اس کو حاصل ہو۔ سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین ہم سے زیادہ نیکیوں کے طرف راغب تھے، ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے تھے، اور وہ لوگ ان کا ایمان ہم سے زیادہ قوی تھا۔ ایمان ان کے پاس بھی تھا، ایمان ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اگر آپ موازنہ کریں تو ان کا ایمان ہم سے زیادہ پاورفل تھا۔ تو وہ ان کا ایمان جو کہ اتنا مضبوط اور قوی تھا، اور نیکیاں زیادہ بھی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل پیروی کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر تھا، کس بات کا؟ کہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، رد نہ کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، اس کا ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اور ان کو والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلہ، ان کو ان کے کیے کی سزا دی جائے، اور وہ لوگ جن کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت میں خبر دی گئی ہے ان لوگوں کی جو لوگ عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا عمل رد نہ کر دیا جائے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ جن کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ اس کا عذاب ان کو ملے بدلہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، آیت کی تفسیر بیان فرمائی، نہیں اے صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں رد نہ ہو ان کا عمل، کہیں ضائع نہ ہو جائے ان کا عمل۔ تو اس سے جو ہے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ یہ سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہ وہ ڈرتے تھے، رد عدم قبولیت کا ڈر لگا رہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل ضائع ہو جائے، تو ہم کو ان سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، معلوم کریں تاکہ بچیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دنیا کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ۔ انسان نیکیاں کرتا ہے ایک طرف، دوسری طرف اس کی زندگی میں، اس کے عقیدے میں شرک ہے، تو یہ شرک اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ شرک اتنا خطرناک عمل ہے، ایسی بڑی خطرناک چیز ہے جو آ جائے زندگی میں، کسی کے عقیدے میں آ جائے، کسی کے عمل میں آ جائے، تو پھر اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات سے کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اپنے انبیاء سے فرمایا، سنیے آیت، انبیاء کو اللہ نے کہا، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے چنندہ بندے، پیغمبروں سے اللہ نے کہا، کیا کہا سنیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وحی ہم نے آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف کی۔ آپ آخری نبی خاتم الانبیاء، آپ کی طرف وحی کی جا رہی۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کو یہی بات بتائی گئی، کیا؟ لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیحبطن عملک، آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا شرک ایسا عمل ہے کسی سے بھی سرزد ہو جائے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، لہٰذا شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اب شرک سے انسان کب بچے گا؟ جب اس کو معلوم ہو کہ شرک کیا ہے۔ خطبہ مختصر، ترجمہ مختصر۔ کیا آپ کو معلوم ہے شرک کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے تو اب تک کیوں نہیں معلوم ہے؟ کتنے سال کے ہو گئے آپ؟ گاڑی چلانا آتا؟ آتا۔ فون استعمال کرنا معلوم؟ معلوم۔ انگلش میں بات کرنا معلوم؟ معلوم۔ پیسے ٹرانسفر کرنا، پیسے کمانا، کہاں خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا، سب معلوم۔ زمین کہاں خریدنا، پلاٹ کہاں خریدنا، دنیا میں سب معلوم۔ یہ اتنی بنیادی چیز شرک، جس انسان کے توحید کی ضد ہے شرک، توحید معلوم تو شرک بھی معلوم ہوگا۔ اب کیسے معلوم ہوگا؟ جب معلوم کریں گے۔ کیسے معلوم کرنا؟ علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، دعویٰ سینٹر موجود ہے۔ آج صبح عقیدے کی کلاس تھی، آپ آئے دعویٰ سینٹر؟ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ آپ کو معلوم۔ آپ اب تک کیوں علم حاصل نہیں کیے؟ آپ کو معلوم۔ کچھ میں نے علم حاصل کیا ہے، کر رہا ہوں، میں کروں گا انشاءاللہ، موت تک کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے عقیدے میں شرک آتا ہے؟ اعمال میں کیسے شرک آ سکتا ہے؟ کیا اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے تو پھر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ واٹس ایپ کے میسیج ہمیں پڑھنا معلوم روزانہ، ریلز دیکھنا ہمیں روزانہ معلوم، آئے دن کی خبریں پڑھنا ہمیں معلوم ہے، عقیدہ پڑھنا ہم کو نہیں معلوم، عقیدہ سیکھنا ہم کو نہیں معلوم۔ جو ضروری چیزیں تھیں، انگلش ضروری، کورس ضروری،
کمپیوٹر ضروری، گاڑی چلانا ضروری، فون کا استعمال ضروری، بینک سے ریلیٹڈ چیزیں معلوم کرنا ضروری، اکاؤنٹس وغیرہ کی ڈیٹیل، سب جو چیزیں ہم نے ضروری سمجھی زندگی میں ہم نے سیکھ لیا اس کو، لیکن ہم نے دین کو ضروری نہیں سمجھا، دین کو نہیں سیکھا. تو نہیں سیکھا تو پھر کیسے عقیدہ معلوم ہوگا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے. دوسرا عمل، ابھی بھی وقت ہے، سیکھ سکتے ہیں. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. آدمی بڑھاپے میں بھی، جوانی میں بھی، شادی کے بعد بھی علم حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ نے ایک ایسے دور میں ہمیں رکھا ہے جب علم حاصل کرنا آسان ہے. اب یہ خطبہ کہاں ہو رہا ہے؟ ترجمہ مسجد عزیہ میں بیٹھا ہوں نا، یہ دیکھیے فیس بک لائیو ہے، لوگ کہاں بیٹھ کر اس کو سن رہے ہیں. یہ ہے علم حاصل کرنے کا آسان طریقہ. مشکل ہے نہیں ہے نا، آسان ہے ان کے لیے جو سیکھنا چاہیں. جو اس سے بھی دور ہو جائیں گے ظاہر بات ہے کیسے سیکھیں گے؟ گھر میں بیٹھیں گے تو جیسے پیسے نہیں آتے ویسے علم بھی نہیں آئے گا آپ کے پاس. دوسری چیز جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی، پہلی چیز ہم نے بتایا شرک، دوسری چیز ریاکاری جو کہ شرک ہی کی ایک قسم ہے. ریا، دکھاوا، انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھے اس لیے کہ لوگ تعریف کریں، روزہ رکھے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا پابند ہے، حج کرے تو لوگ کہیں کہ حاجی بن گیا، یہ صدقہ کرے، مسجد بنائے، یا یتیموں کو دے، بیواؤں کو دے تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں. ریاکاری، ریا رآس ہے، دکھانا کسی کو عمل. سمعہ، تعریف سننا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. تو پھر کیا کرنا؟ اس سے اپنے آپ کو بچانا. کیسے بچانا؟ عمل کرنے سے پہلے نیت کو ٹٹولنا. درس دینے سے پہلے، نماز کو آنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، فی سبیل اللہ انفاق کرنے سے پہلے، صدقہ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو دیکھنا کہ یہ ابھی جو کرنے جا رہے ہیں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اوکے ٹھیک ہے، پڑھیے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کیجئے. نہیں اللہ کے لیے نہیں، میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں، تو رک جائیے. اپنی نیت کو ٹھیک کیجئے، اخلاص اپنے دل میں پیدا کیجئے اور اللہ کے لیے وہ عمل کیجئے. بڑے بڑے اعمال پہاڑوں کے مانند ریاکاری سے برباد ہو جاتے ہیں. پہاڑوں جیسی مضبوطی ہوتی ہے، لیکن اگر ریاکاری آ جائے تو وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہے نا؟ فَوَيْلٌ، سورہ معون میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے بربادی؟ یہ کیسے؟ نماز تو نیکی ہے، عبادت ہے جس سے جنت ملتی ہے، لیکن بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھنے والوں کے لیے ویل بن جاتی ہیں. ویل مطلب بربادی، ہلاکت، جہنم کی وادی. نماز پڑھنے والوں کے لیے کون ہے یہ نماز پڑھنے والے جن کے لیے بربادی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. ایک غافل ہوتے ہیں، پابند نہیں ہیں، غفلت کرتے ہیں نمازوں سے. 3 پڑھی تو 2 غائب، جمعہ پڑھ لی تو عصر غائب، فجر غائب تو جمعہ پڑھی تو عصر غائب، مغرب پڑھی تو عشاء غائب. غفلت ہے نمازوں میں. ایک نمبر 2 الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. دیکھیے ریاکار دکھاتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی استعمال کی جانے والی گھریلو اشیاء سے منع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد مت کرو. صدقہ بھی برباد ہو جاتا ہے. اللہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک، کہ لوگ جو ہے، بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں اس موضوع سے متعلق، لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے قیامت کے دن، لیکن انہوں نے اس کو خالص اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. لہٰذا ریاکاری سے اپنے اعمال کو بچانا بہت ضروری ہے. ریاکاری سے اپنے اعمال کو بچانا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک چیز، تیسری چیز جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، وہ ہے اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کا انسان کو علم نہ ہو. بھئی انسان کو نہیں معلوم، یا ایسے یہ کہیں کہ آپ
فیصلے کرنا کسی کے بارے میں نہیں، ویسے بھی نہیں، میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ حکم لگانا کسی شخص پر، یہ کیا حکم لگانا، فلان دوزخی ہے، فلان جنتی ہے، فلاں مرحوم ہے، رحم کر دیا گیا، جنت میں اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ نے کس پر رحم کیا کس پر نہیں کیا ہم کو نہیں معلوم، اللہ کس کو جنت میں ڈالے گا کس کو جہنم میں ڈالے گا وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں بولے یہ تو سیدھے مرد سیدھے جنت میں چلا جائے گا، پہلی صف میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، بڑا پابند آدمی ہے، ایسے باتیں کرنا، یعنی اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں دخل اندازی کریں، یا دخل اندازی نہیں کہ ہم زبان کا استعمال اس سلسلے میں کریں۔ حدیث سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ڈرانے والی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی کے بارے میں کہا، مطلب ایک عابد نے گنہگار کے بارے میں کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، قسم اللہ کی اللہ یہ گنہگار کو کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ۔ ایک عبادت گزار نے ایک برے انسان جو برا تھا، فاسق تھا، اس کے بارے میں کہا کہ قسم اللہ کی اللہ اس کو بخشے گا نہیں، ایسے بولا ہو اللہ بخشے گا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کون ہوتا ہے جو میرے بارے میں فیصلہ کرے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا، میں نے اس کو بخش دیا، تیرے اعمال برباد کر دو، تیری ساری عبادتیں تیری ساری نیکیاں برباد کر دی۔ صحابی اس حدیث کے جو راوی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کہہ دی جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی قول ایسا ہے جو انسان کو برباد کر دے گا۔ تین چیزیں ہو گئی نا، کیا پچھلے جمعہ کا ترجمہ یاد ہے؟ پچھلے جمعے کا جو شیخ عبدالعزیز نے دیا تھا یہاں، یاد ہے؟ نہیں ہے تو یہ جو یاد نہیں رہ رہا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے دیکھیے ذرا، میں نے حیدرآباد میں جمعے کا خطبہ دیا تھا، مجھے پورا موضوع یاد ہے، میں نے کیا کیا بولا تھا پچھلے جمعے خطبے میں، خطبہ دیا تھا میں نے ٹولی چوکی کی مسجد میں، تو مجھے پورا خطبہ میرا تو یاد ہے الحمدللہ۔ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، بھول جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب تین چیزیں میں نے بتائیں اب تک آپ کو جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں، کیا ہیں وہ؟ ایک شرک، دوسرا ریاکاری، تیسرا اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جس کام پہ ہو۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ محفوظ رکھے ہم سب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت، یہ بھی ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دے گی۔ سنیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی مت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زور زور سے ایسی باتیں مت کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچا مت کرو۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کے، سنت کی مخالفت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کسی امتی کی بات کو رکھنا یعنی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ کیا مطلب؟ اطاعت کرو اعمال کو برباد مت کرو، مطلب اگر اطاعت نہیں ہوگی تو عمل برباد ہوگا، اطاعت ہوگی تو پھر عمل محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے تو عمل ہمارا محفوظ ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مخالفت کی، اطاعت نہیں کی، مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر دوسرے طریقے پر ہم نے عمل کر دیا تو پھر ہمارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چار ہو گئے نا۔ پانچویں چیز اور آخری چیز جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے بدعت۔ اللہ جزائے خیر دے احیاء السنہ والوں کو، حیدرآباد میں ایک پروگرام ہوا تھا پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے، پچھلے سنڈے نہیں، اس سے پہلے والے سنڈے، وہ ہے بدعت کی پہچان کے اصول۔ عصر سے لے کر عشاء تک پروگرام چلا، بدعت کو پہچاننا کہ کیا چیز بدعت ہے، کیسی ہوتی ہے بدعتیں،
علم حاصل کرنا چاہیے، بہت اہم موضوع ہے۔ تو بدعت بھی انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں کہ آپ اضافہ کریں۔ سارے عقیدے بتا دیے گئے، سارے اعمال بتا دیے گئے جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اب کوئی نئی چیز لانا جو شریعت میں نہیں ہے اور اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ نیا کام دین میں بغیر دلیل کے، تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں: احداث ما لیس من، احداث فی الدین ما لیس من، نیا کام دین میں بغیر دلیل کے بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو بدعتوں سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دین مکمل ہے۔ جو مکمل دین اللہ نے مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کمپلیٹ کر دیا اللہ نے۔ وہ جو کمپلیٹ دین، مکمل دین اللہ نے اتارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل ہم تک پہنچا دیا یا تھوڑا باقی ہے؟ بولیے بھائی، کیا عقیدہ ہے آپ کیا مانتے ہیں؟ میں تو یہ مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پہنچا دیا، اور میرے خیال سے آپ تمام کا بھی یہی ایمان ہے۔ جب میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کو ہم تک مکمل، کمپلیٹ، تمام پہنچا دیا، تو پھر ایڈیشن کیسے ہو؟ اضافے کہاں سے آ رہے بھئی؟ گردن کا مسح کہاں سے آ گیا؟ میلاد کہاں سے آ گئی بھئی؟ اس میں تو نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ بہت ساری وضو میں، طہارت میں، دیکھیے وضو میں، غسل میں، تیمم میں، نماز میں، روزے میں، عمرے میں، احرام میں، حج میں، قربانی میں، عید میں، لائیے اعمال بدعتیں ہیں، بدعتیں بدعتیں بدعتیں۔ کتنے لوگ بدعت کرتے ہیں؟ وضو میں بدعت، نماز میں بدعت، روزے میں بدعت، زکوٰۃ میں بدعت، حج میں بدعت، عمرے میں بدعت، قربانی میں بدعت، ہر چیز میں بدعت 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 بدعت۔ کیوں؟ سنت کا علم نہیں ہے۔ سنت کا علم کب ہوگا؟ جب سنتیں معلوم کریں گے، حدیثیں معلوم کریں گے۔ حدیثیں معلوم کرنے کا ٹائم کہاں ہے؟ ٹائم تو چلے گا اسکول میں، کالج میں، اس کے بعد کمانے میں، اب پھر واٹس ایپ میں، ریلز میں، بکواس میں، 1 گھنٹے کی چائے میں، 1.5 گھنٹے کی حلیم میں۔ یہ تو ٹائم ادھر جا رہا ہے ہمارا۔ چائے کتنے منٹ کی؟ 5 منٹ، اس میں 1 گھنٹہ لگا دی، 55 منٹ برباد، بیکار کی بات ہے۔ حلیم کتنی دیر میں کھانا چاہیے؟ 1.5 گھنٹہ میں کھانا۔ یہ ریلز کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ واٹس ایپ پہ کیا جو ہے اپنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ یہ فیس بک پہ کیسے اپنی اوقات کو برباد کیا جا رہا ہے؟ علم حاصل ہے، سنتوں کا علم نہیں ہے، بدعتیں نہیں۔ تو سنت کا علم نہیں ہوگا تو بدعت کی پہچان نہیں ہوگی۔ ایک چیز معلوم ہوگی تو دیکھیے، صحیح چیز معلوم ہوگی تو اس کی اگینسٹ میں جو چیز ہے وہ غلط ہے۔ ایک آدمی کو گاڑی چلانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بھئی گاڑی چلانے کا ایک طریقہ معلوم ہے، آپ کو پہلے فرسٹ گیئر ڈالنا پڑے گا، اور فرسٹ گیئر ڈال کے فوراً چھوڑیں گے تو آف ہو جائے گی گاڑی۔ طریقہ ہے اس کا گاڑی چلانے کا، یہ معلوم ہوگا تو آدمی جو ہے گاڑی صحیح چلائے گا۔ گیئر کب چینج کرنا، کیسے کرنا معلوم ہوگا۔ معلوم ہی نہیں ہے آدمی کو تو گاڑی آف ہوتی جائے گی بار بار۔ بولے گا کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم ہے کیا انجن میں؟ انجن میں پرابلم نہیں ہے، آپ کی جہالت کی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے گاڑی چلائی جاتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ سنت کا علم نہیں ہے تو بدعتوں کو صحیح سمجھ کر اسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ توحید کا علم نہیں ہے تو شرک کو صحیح تقرب اللہ سمجھ کر جو ہے اس کو عمل کیا جا رہا ہے۔ کرتے 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 60 سال ہو گئے۔ وہی بدعت جو 60 سال پہلے شروع ہوئی تھی آج بھی چل رہی ہے۔ وضو برابر اسی بدعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، نماز میں وہی بدعتیں ہیں پوری، روزہ آتا ہے رمضان تو پکی وہی بدعتیں ہوتی ہیں، سحری میں، افطار میں جو بھی بدعتیں، عمرے پتہ نہیں سالوں سال سے کر رہے ہیں لیکن وہی بدعتیں موجود ہیں۔ تو پھر یہ ہٹیں گی کب؟ جب پتہ چلے گا کہ صحیح چیز کیا ہے۔ صحیح چیز پتہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے کیا؟ ٹائم تو ہے، لیکن وہ ٹائم آپ کہاں گزار رہے ہیں، کہاں برباد کر رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم، ہم کو کیا معلوم؟ آپ کا ٹائم ہے آپ کو معلوم، ہمارا ٹائم کہاں جا رہا ہے ہم کو معلوم، آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، من احدث فی امر، 2 حدیث سے بڑی زبردست ہے بدعت کے سلسلے میں، دیکھیے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کل جمعرات تھا نا، کل مغرب تک ڈیوٹیاں تھیں شاید نا، مغرب کے بعد کہاں تھے آپ؟ کل ریحاب میں ہمارا درس ہوتا ہے، وہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، چند بچے نظر آئے، چند لوگ نظر آئے، اعجاز بھی نظر آئے، وہ کچھ بچے ہیں وہ نظر آئے۔ آپ لوگ کہاں تھے؟ نہیں معلوم۔ آج صبح دعویٰ سینٹر میں صبح 9 بجے سے جو ہے 11 بجے تک کلاس چلی، 2 گھنٹے۔ آپ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک کہاں تھے؟
آج صبح 4 سبجیکٹ پڑھائے گئے، ایک حدیث، عقیدہ، فقہ اور ادب المفرد کی ایک حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، 4۔ آج صبح 9 بجے سے کیا ہوا، آج کا تو یاد ہی چونگا نا، سو رہے تھے، ناشتہ کر رہے تھے، اچھا ناشتہ 9 بجے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 8:30 کو ناشتہ کر لیجئے، 9 بجے دعوت سینٹر آ جائیے، آئندہ جو آ رہے انشاءاللہ، فری میں، کورس پیسے نہیں، فیس نہیں ہے، فری آف کاسٹ، 1 ریال نہیں لیتے، الٹا دعوت سینٹر والے ناشتہ کرا رہے آپ، ہمارے دعوت سینٹر والے کروسن دیتے، چائے بھی ملتی ہو، چائے زبردست یہاں کی چائے، ہاں آتے کچھ لوگ آتے، کچھ لوگ بولے لائٹ، نو لائٹ، مرنا ہے نا، قبر میں جانا، پھر پتہ چلے گا، پھر اور انہوں نے 2-3 سال اور بھیج دے اللہ، علم حاصل نہیں، میں حاصل کیجئے بھائی، 2 گھنٹے دیجئے، جمعہ کے دن صبح، جمعرات کے دن 1 گھنٹہ فیملیز کے ساتھ، حارث بھائی اللہ جزائے خیر دے، ریحاب میں ان کے مکان پر درس ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور پہ لیڈیز کا انتظام ہے، فرسٹ فلور پہ جینٹس کا انتظام ہے، کل درس ہوا ہے وہاں پر، کتاب النکاح ولیمے کا درس تھا، کتاب النکاح فقہ کا درس چل رہا ہے وہاں پر، کہاں تھے لوگ؟ نہیں آتے، وہی تو ہے نا مسئلہ، کل مغرب سے عشاء کہاں تھے آپ، آج صبح کہاں تھے آپ؟ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق۔ وقت نکل جائے گا، یاد رکھیے، وقت رکتا نہیں ہے، لیکن اگر میرا اور آپ کا وقت، یہ دشمن کیسے پھیلا دیجیے، پہلے ریلز نہیں تھے، پہلے میرے بچپن میں واٹس ایپ نہیں تھا، آپ کے بچپن میں یہ واٹس ایپ آیا تو ہم بغیر 24 گھنٹے ایسے نہیں گزرتے کہ ہم واٹس ایپ نہ چیک کریں، لیکن کیا 24 گھنٹے میں کوئی کتاب آپ نے پڑھی، علم حاصل کیا، کوئی حدیث سیکھی، کسی شیخ کا کوئی درس آن لائن آپ نے اٹینڈ کیا، کسی عالم سے کوئی مسئلے مان کے بیٹھے دین سیکھے؟ نہیں ہے، کہاں جا رہے بچے بچیاں مرد عورتیں، لائف کدھر جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وقت کا برباد کرنا کوئی ہم سے سیکھے، اللہ محفوظ رکھے، کدھر وقت چلا جا رہا ہے نہیں معلوم، پھر جو ہے پوچھو وہ باتیں ایسی بڑی بڑی کرتے، ایک چائے پہ بیٹھ کے بولو پوری ڈگریاں ان کے پاس ہے سمجھنا، ان کو پوچھنا خالی اسلام کے ارکان کیا ہے نہیں معلوم، ایمان کے ارکان بولو نہیں معلوم، طہارت کے مسائل پوچھ لو، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے سنت کے مطابق بتا دو، نہیں بتا سکتے، کیا ہے، کہاں ہے ہماری نالج دین کی، کہاں ہے ہمارا وقت؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں بتا رہا تھا آپ کو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس فی امرنا عملا۔ میں جدہ میں عزیزیہ میں 24 سال سے ہوں، یہاں تکلیف ہوتی ہے، 24 سال یہاں جدہ میں مجھے ہو گئے، 24 سال سے کتنے لوگ میرے پاس پڑھے، کتنے لوگ میرے پاس پڑھ رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہے، میں موجود ہوں، یہیں گھر ہے میرا، پیچھے ہے سامنے، کتنے لوگ، میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے ترجمہ شروع کیا تھا، 5 بچوں کا باپ ہوں آج، کہاں کیوں علم حاصل نہیں کرتے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا تکلیف، کیا وہ تو شوق نہیں ہے سیکھنے کا، علم دنیا کا علم، وہی ڈگریاں بولیے، وہی دنیا کا کورس بولیے، اس کے پورا ٹائم نکلے گا ہم کو، دوستوں کے لیے پورا ٹائم، عجیب مسئلے ہیں، چند شاگرد ہیں جو پڑھنے آتے ہیں بس، باقی کہاں ہیں اتنے سالوں میں لوگ، کہاں گئے، کیا کر رہے، کہاں وقت جا رہا ہے، تکلیف ہے، اللہ بس سمجھ دے بھائی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چلیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ رد کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے وہ بھی رد کر دیا جائے گا، یہ بدعتوں کے بارے میں کہا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث پیش کی گئی، اللہ اکبر، آخری عمل 5 چیزیں بتا دی گئی، 6ٹھی چیز تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں برائیاں کرنا، اللہ، اب اس پر تو پورے ریلز اس پہ، پورا واٹس ایپ اس پہ ہے، پورا فیس بک اسی پر ہے، ایک حدیث سن لیجئے اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو بھی سنائیے، یہ حدیث کو ابھی میں سنا رہا ہوں، ہلا دینے والی حدیث، ہلا دے گی آپ کو یہ حدیث، میں تو کہتا ہوں اس کو ڈی پی میں ڈال کے رکھو ہمیشہ، سامنے رکھو ہمیشہ، فون کھولتے نہیں، یہ حدیث پڑھنا پہلے، کون سی حدیث سنی، اللہ اکبر، کیا حدیث ہے بھائی، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں میری امت کے کچھ لوگوں کو جو قیامت کے دن پہاڑ، تہامہ پہاڑ، یہ حدیث جو میں پہلے بتایا، یہ حدیث ہے، تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لائیں گے، تہامہ معلوم پہاڑ، اب بولیے تہامہ پہاڑ بولیے، چلیے آپ کیا جی کے دیکھیں گے، سعودی عرب میں کب سے ہیں آپ، تہامہ پہاڑ کدھر ہے، خالی مکہ مدینہ معلوم، مکہ مدینہ معلوم بہت ہو جائے، الباحہ نہیں گئے کبھی،
الباحہ گئے ہوں گے، ابہا بھی گئے ہوں گے. یہ حدیث کبھی سنیں؟ الباحہ ابہا میں جو پہاڑ ہے نا اس کو تہامہ پہاڑ کہتے ہیں، جبال تہامہ ہے. میں گیا ہوں، بہت سارے لوگ، آپ بھی گئے ہوں گے. نہیں گئے آپ لوگ؟ ارے بھائی ابہا باہا نہیں گئے؟ چلو نہیں گئے، وہ الگ مسئلہ ہے، کہاں جا رہے نہیں معلوم. ابہا الباحہ، الباحہ پہلے آتا، ابہا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس علاقے میں زرانی غامدی قبیلے آباد ہیں وہاں پر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں رہتے تھے، ان کا گاؤں ہے وہاں پر. میرے ساتھی کچھ شاگرد گئے تھے، میں انہیں بتایا تھا یہ گاؤں ہے دیکھو. تو وہاں جو پہاڑی ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ پہاڑ. وہ اسی علاقے میں کئی قبیلے آباد ہیں وہاں پر. تو وہ لوگ گاؤں کے وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں میری امت کے کچھ لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، تہامہ پہاڑ کے جیسے اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے. اور تہامہ پہاڑ معمولی پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. آپ جائیے الباحہ، بولے جبال تہامہ فین، کوئی بھی سعودی بولے گا وہاں، بلکہ سعودی بولے گا کیونکہ سعودیوں کو پتہ ہوتا ہے تہامہ وہاں حدیث ہے. ہمارے دیسی بھائی وہاں رہتے ہوں گے، تہامہ یہ کدھر ہے ہمیں کیا پتا، جاؤ ان کو نہیں معلوم. یہ الباحہ ہے یہ بولے گا، اباحہ ہے اباحہ ہے بولے گا. تہامہ پہاڑ ہے وہاں پر، بہت بڑا وسیع پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو اڑتا ہوا بھوسا، معلوم یا یہ بھی نہیں معلوم؟ بھوسا معلوم؟ بھوسا اڑتا ہوا میں، اللہ تعالیٰ ویسے کر دے گا. اتنی بڑی بڑی نیکیوں، اتنی عظیم نیکیوں اڑتے ہوئے بھوسے کے مانند کر دے گا. کیوں؟ ذرا یہ لوگ کیا کیے تھے ذرا سنیے. ثوبان رضی اللہ عنہ نے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، فرمایا یا رسول اللہ ذرا بتائیے کون لوگ ہیں یہ، اتنے بڑے بڑے نیکیاں اتنے اچھے کام کر کے آئیں گے لیکن ان کے سارے کام ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بے حیثیت کر دے گا، اڑتے ہوئے بھوسے کے جیسے بنا دے گا اللہ تعالیٰ. کون ہے یہ بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے کیا وہ ہم میں سے ہیں یا ہم میں سے نہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کون ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہاری جلد سے ہی ہوں گے، مطلب تم جیسے ہو نا ایسے ہی رہیں گے. وہ بھی انسان ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے تم تہجد پڑھتے ہو وہ تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے. جی سن رہے اعجاز بھائی، فواد بھائی کہاں ہیں بچے؟ ہمارے بچے بول رہا ہوں، ہمارے بزرگ. دیکھیے تہجد جیسے تم راتوں میں اٹھ کر قیام کرتے ہو وہ لوگ قیام کریں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے. لیکن کیا پرابلم کیا ہے؟ وہ سن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں رہیں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کرتے جائیں گے. تنہائی میں یہ اللہ کی حرام چیزوں کا ارتکاب کریں گے. سمجھ میں آیا کیا؟ فصیح اردو ہوگی، زیادہ ایزی بولوں، اکیلے میں حرام کام کریں گے رات کے تنہائی میں. تنہائی سمجھتے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، بیوی نہ بچے، اماں نہ ابا، دوست نہ بھائی، کوئی بھی نہیں، اکیلے. جیسے خلوت ہوگی ان کو، تنہائی ملے گی اکیلے، فوراً شروع گندی چیزیں، فحاشی، گانے، سیریلز، ریل، فلمیں، بدکاریاں، بیہودی چیزیں. یہ وہ لوگ ہوں گے. آج کون بچا ہوا ہے اس سے؟ اللہ جانتا. سمجھ رہے آپ؟ حدیث یاد ہے؟ پھر سے ایک مرتبہ بتا دوں. صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے مانند اپنی نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو اڑتے ہوئے بھوسے کے مانند کر دے گا. صوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتائیے یا رسول اللہ. تو نبی رسول نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح ہی ہوں گے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ہوں گے کہ جیسے تم راتوں میں جاگ کر اٹھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، ویسے ہی یہ قیام کریں گے، لیکن ان کا معاملہ، پرابلم ان کے پاس کہاں ہے، مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے ان کے پاس؟ جب یہ تنہا رہیں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کرتے جائیں گے، بچیں گے نہیں، سب سامنے سب اچھا، تنہائی میں بربادی. اب دیکھیے دشمن نے کیسی چیز دے دی ہے، ایسا بیٹھ کے تنہائی میں آدمی اس میں کیا کیا کرتا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. بلا یوٹیوب، فیس بک، کیا کیا ہے، انسٹاگرام، ریلز، چینلز، تنہائی میں گناہ. اللہ محفوظ. آخری چیز اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 ہو گئے نا، چھٹی چیز جو انسان کے اعمال کو برباد کر دے گی وہ ہے
جادو کرنا، جادوگروں سے مدد لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، کروا نہیں خرید اس کا بھائی ذرا مسئلے چل رہے ہیں ہمارے پاس، کیا ہے، جاتا ہے کسی کے پاس، اس سے پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی جادوگر، کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ 6 ہو گئے نا۔ 7ویں اور آخری چیز جو انسان کے اعمال کو برباد ہوتی ہے، کتے پالنا۔ کتے پالنا یعنی کتا پالنا اگر حفاظت کے لیے ہے، کھیتی باڑی ہے، تب تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے بغیر ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دے گی۔ اور یہ ویسٹرن کلچر میں یہ چیز ہے جو افسوس کے ساتھ مسلمان بھی اس کو فیشن یا پتہ نہیں کیا کیا نام سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ دور ہے، اس میں کتے پال لے جاتے ہیں بغیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کتے کو پالا جو کہ کھیتی باڑی کے لیے نہیں ہے، جس کی اجازت شریعت نے دی ہے وہ نہیں ہے، اس کے بغیر، تو اس کے اجر میں سے ہر دن جو ہے 2 قیرات کم ہوں گے۔ 2 قیرات مطلب 2 پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی کم ہوں گی۔ یہ 6-7 چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس سے بچنا، خود کو دور رکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو چھوٹی بات میں نے بتائی آپ کو، تنہائی میں برائیاں کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بیوی بچوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، دوستوں کے سامنے گناہ نہیں ہوتے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد رکھیے جو تہامہ کی مثال دے کر اس نے بیان فرمائی کہ اس کے پہاڑ کے معنی، تو وہ حدیث ہمیشہ ہم یاد رکھیں۔ اور جیسے ہم لوگوں کے سامنے بچتے ہیں گناہوں سے، دور رہتے ہیں حرام چیزوں سے، تنہائی میں بھی رہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ وہ آیت وہ بھی بڑی اچھی آیت ہے، مجھے بہت پسند آتی ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے؟ کیا انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے نیکیوں کی، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایک، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، ضائع ہونے سے اس کو بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔